السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں آپ کو ہجرت کے بارے میں بتایا تھا، ہجرت کی تعریف، اس کا حکم اور اس کی فضیلت، اور آج ہم اسی ٹاپک کو مزید کنٹینیو کریں گے اپنے لیکچر میں۔ اپنے لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو ہجرت کی فضیلت تک بتا دیا تھا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی ہجرت باعث رحمت اور ہجرت گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بھی ہے اور ہجرت نہ کرنے پر وعید بھی ہے۔ ہجرت باعث رحمت، اسی طرح ہجرت کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بھی قرار پاتے ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ جیسے ہجرت کرنے کی فضیلت بتائی ہے، اسی کی طرح بتا رہے ہیں کہ جس طرح فضیلت نازل ہوتی ہے اسی طرح ہجرت کر کے آنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے، وہ رحمت کے حقدار بھی قرار پاتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ پھر جن لوگوں نے مصیبتیں اٹھانے کے بعد ترک وطن کیا اور پھر جہاد کیا اور ثابت قدم رہے، بے شک تمہارا پروردگار ان آزمائشوں کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں کیا بتا رہے ہیں؟ جنہوں نے ہجرت کرنے میں مصیبتیں اٹھائیں اور پھر تارک وطن ہو گئے اور پھر جہاد بھی کیا لیکن ثابت قدم رہے یعنی اللہ کے راستے میں رہے، تو اب بے شک تمہارا رب بخشنے والا اور ان پر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو بخش بھی دے گا اور ان پر رحم بھی کر دے گا۔ دوسرا ہمارا ہیڈنگ کیا ہے؟ ہجرت گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ۔ آپ دیکھیں ہجرت کرنے کا کتنا فائدہ ہے کہ جب کوئی ہجرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو اللہ تعالیٰ بدلے میں اس کے گناہ بھی مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا مقام اتنا بلند رکھا ہے کہ ہجرت کو گناہوں کا کفارہ قرار دیا ہے اور فرمایا کہ ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے بلکہ ان کے لیے مغفرت اور جنت اور بہترین اجر کا انعام رکھا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے یعنی ہجرت کر گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے، میں ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا اور ان کو بہشتیوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ جو وطن چھوڑ گئے یعنی ہجرت کر گئے یا اپنے گھروں سے زبردستی نکال دیے گئے اور ان کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا اور پھر وہ لڑے بھی اور قتل بھی کر دیے گئے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کے گناہوں کو دور کر دے گا، ان کو بہشتوں میں داخل کر دے گا۔ بہشتیں یعنی جنتوں میں، جہاں پر کیا ہوگی؟ نہریں بہہ رہی ہوں گی اور اللہ کے ہاں بدلہ ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ اللہ کا بدلہ سب سے اچھا ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہجرت پہلے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، یعنی پہلے جو ہم نے گناہ کیے ہوتے ہیں ہجرت ان کو ختم کر دیتی ہے۔ ہجرت نہ کرنے پر وعید۔ ہجرت نہ کرنے پر کیا وعید بتائی گئی؟ استطاعت کے باوجود ہجرت نہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت وعید سنائی ہے اور ان کے لیے رسوائی والے عذاب کی دھمکی دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو تاکید کی ہے کہ وہ ہجرت کریں، لیکن اگر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کی بارے میں بتایا ہے اور فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز و ناتواں تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کا ملک وسیع نہیں تھا، تم اس میں ہجرت کر جاتے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی ایک ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں رہنے کے لیے انہیں بہت پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، دین پہ عمل کرنے کے لیے انہیں بہت مسئلہ ہوتا ہے، بہت رکاوٹیں ہوتی ہیں، لیکن وہ پھر بھی وہاں سے ہجرت نہیں کرتے، تو جب ان کی جان قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو پھر وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں رہتے تھے، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے بڑی عاجز و ناتواں زندگی گزاری ہے، تو پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی دنیا، اللہ کا ملک اتنا بڑا نہیں تھا کہ تم ہجرت نہیں کر سکتے تھے، تو پھر جب اللہ کے حکم کے باوجود انہوں نے ہجرت نہیں کری تو پھر اب ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ ہے
اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت نہ کرنا گناہ ہے، اس کے لیے بہت بڑی وعید سنائی گئی ہے۔ اگر ہجرت کرنے کے وسائل نہ ہوں یا کوئی شرعی مجبوری نہ ہو تو ہمیں ہجرت ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہمیں کوئی مسئلہ ہوگا، شرعی مجبوری ہوگی، کوئی وسائل نہیں ہوں گے تو اس بات کا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ لیکن اگر ہمارے پاس وسائل بھی موجود ہیں اور ہم ہجرت بھی کر سکتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں ہجرت نہ کریں تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو کل کا جو میں نے پہلے لیکچر دیا وہ اور آج کے اس ویڈیو کا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب آپ کو ہجرت کے بارے میں ایک تفصیلی نوٹ لکھنا ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی اہمیت بھی واضح کرنی ہے۔ یہ تمام کام آپ نے اپنی اسلامت کی نوٹ بک میں کرنا ہے۔ ملتی ہوں اپنے اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔